اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے نیپچون مشتری اور زحل برج حمل میں 0 درجہ اور 0 دقیقہ پہ داخل ہوں گے۔ تو یہ جو 0 درجہ ہوتا ہے جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کسی ستارے کا آغاز کا وقت ہوتا ہے، اور 0 درجے پر 2 ستارے کسی برج میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ تقریباً تو 2-3-400 سال لگ جاتے ہیں۔ چلو یہ آ رہا ہے، ایک اچھا وقت ہے، ہم اس کی پریڈکشن 12 برجوں پر دیں گے کہ کیا ہوگا۔ یہ تقریباً اس کے 15 جو فروری ہے اس کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور یہ تقریباً 10 مارچ تک یہ جائے گا۔ پھر اس میں بتدریج کمی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ مشتری جو ستارہ ہے، مجموعی طور پر یہ کنجکشن ایک درمیانہ لیکن طاقتور حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے مشتری جو ہے نا، یہ وسعت، ترقی، قانون، دین، اخلاق کی علامت ہے اور مثبت وسعت رکھنے والا ستارہ ہے۔ زحل جو ہے نا، یہ نظم و ضبط، ذمہ داری، امتحان، تاخیر، حقیقت پسندی اور آزمائش کا ستارہ ہے۔ اسے معلم زمانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو سبق سکھا دیتا ہے، بڑے بڑے طور و مقام پڑھنے کو۔ اب جو نیپچون ہے، یہ خواب کا ستارہ ہے، روحانیت کا ہے۔ یہ وہم و وسواس، تخیل، امیجنیشن، روحانی بیداری اور ابہام کا ستارہ ہے۔ برج حمل میں یہ اجتماع، نئی شروعات، انقلابی حالات، انقلابی خیالات، نظام میں تبدیلی آنے کے امکان ہے، مگر جلد بازی، نظریاتی ٹکراؤ، فیصلوں میں ابہام بھی لا سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا کنجکشن، اس لیے یہ نامکمل اچھا ہے، نامکمل برا ہے۔ سنجیدگی اور بصیرت سے کام لے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ جو جلد بازی کرے گا اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ 12 برجوں پر جو اس کے بعد اثرات ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا برج حمل، اس پر ملے جلے اثرات ہوں گے۔ نئی زندگی کا آغاز ہوگا، کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، آپ کی شہرت کا امکان ہے، آپ کی حیثیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ منفی اثرات یہ کہ دباؤ ہوگا، ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا۔ یہ میانہ درجہ کا اس میں فائدہ ہے لیکن مثبت ہے۔ برج ثور، اس میں اندرونی تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ روحانی ترقی ہوگی، آپ کو کوئی غیبی امداد مل سکتی ہے۔ دولت میں، عزت، شہرت، شان، شوکت، کسی کام میں غیبی امداد آ سکتی ہے۔ برا یہ ہے کہ ذہنی الجھن ہو سکتی ہے، راز فاش ہو سکتے ہیں جو آپ نے چھپائے ہوں گے، خاص طور پر آپ کے حسن و عشق کے راز یہ تو آ سکتے ہیں۔ جوزہ برج کے لیے ان کا سماجی دائرہ بڑا مضبوط ہوگا، نئے رابطے ہوں گے، بڑے منصوبے پر کام ہوگا، تعلقات عامہ ہوگا۔ اب اس کا جو منفی اثر ہے وہ دوستوں سے اختلاف ہو جا سکتا ہے۔ دوست تو اب آپ سے لڑائی جھگڑا سکتا ہے، دوست ساتھ نہیں دیں گے، ان سے لگی امیدیں پوری نہیں ہوں گی، اس لیے یہ درجہ مثبت ہے۔ برج سرطان، تو برج سرطان والوں کے ذریعے کیریئر میں یہ ہلچل مچا سکتا ہے۔ ترقی کا بڑا موقع ہے، نئی نوکری، نیا کاروبار، کیریئر کو مضبوط کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ کام کی زیادتی آ سکتی ہے، منفی حالت یہ ہے، افسران کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے۔ آپ کی یہ حالت جو ہے نا میانہ ہے اس کی۔ برج اسد، ان کی آزمائش اور ان کی قسمت پر اثر انداز ہوگا۔ بیرون ملک یا اعلیٰ تعلیم میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہوں گے۔ بول کر کمانے والے بڑے کامیاب نظر آتے ہیں۔ آئی ٹی کا کاروبار کرنے والے، سپیکر، ٹیچر یہ وغیرہ بڑا پیسہ کماتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں جو کوئی مقابلے کا امتحان دینے ہیں۔ اگر کوئی اپنا یہ کرنا چاہے، قسمت آزمائی کرنا چاہے، وہ بھی چنگا ہے۔ اگر حج زیارت پر جانا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ماں کی بیمار ہے تو اس کی صحت ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھنے گی۔
اور اگر کوئی وظائف اپلائی کرے، اعلیٰ تعلیم کرے تو وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ان پر جو برا اثر ہے، قانونی یا نظریاتی اختلافات آ سکتے ہیں، ان کا بھی درجہ جو ہے نا مثبت ہے اسد برج والوں کا۔ سنبلہ برج کا یہ جو اثر ہے نا، اس کے مالی معاملات بڑے اہم ہیں۔ قرض یا سرمایہ کاری میں بہت بہتری آئے گی، قرض مال سے نجات ملے گی، ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، اور سرمایہ کاری کے کئی مواقع ملیں گے۔ لیکن جو خرابی ہے وہ شراکت داری میں تنوع آ جا سکتا ہے۔ شراکت داری کے کاروبار میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان ہینڈ کریں، کسی کے ساتھ آپ کام نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ بھی سنبلے کی میان حالت ہے۔ اب وہ چلتے ہیں برج میزان کی طرف۔ برج میزان میں یہ جو کنجکشن ہے، اس میں رشتوں کا امتحان ہے۔ سنجیدہ تعلق مضبوط ہوگا، کمزور رشتے ختم ہو جائیں گے، حالت درمیانہ، یعنی شادی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، نکاح ٹوٹنے کا خطرہ ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے۔ میزان برج والے بہت احتیاط کرنا۔ برج اقرب والے، کام اور صحت پر یہ اثر کر رہا ہے، کام اور صحت۔ نظم و ضبط سے کامیابی ملے گی، ریگولر رہو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ فرائض منصبی پر توجہ دینے سے اقرب برج والے کامیاب ہو گئے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اعصابی دماغی تھکاؤ آ سکتا ہے، معدے کی خرابی آ سکتی ہے۔ درجہ میانہ ہے یہ۔ برج قوس، تخلیقی توانائی میں اضافہ ہوگا، آپ کوئی ایسی پروڈکٹ پیدا کریں گے کہ پوری دنیا میں آپ مشہور ہو سکتے ہیں۔ محبت، اولاد، تخلیق میں خوشی، محبت آپ کا ساتھ دے گی، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ محبت کے ساتھ منگنی ہو سکتی ہے، قسمت بلند رہے گی، پرائز بانڈ، لاٹری، سٹھا، جو اندازہ کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہو، کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتے ہو۔ منفی یہ ہے کہ جذباتی غصہ، اس سے آپ کوئی نقصان اٹھا سکتے ہو، اور غلط فیصلہ بھی آپ کر سکتے ہو، غلط فیصلہ بھی نہ کرنا۔ آپ برج جدی کی طرف جاتے ہیں تو برج جدی والے گھر اور خاندان سے متاثر ہو رہا ہے۔ جائیداد یا گھر کی بہتری آئے گی، زمین جائیداد کی خریداری، خرید و فروختی آپ کے لیے اس دوران بہت بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ گھریلو آسائش و آرام کی چیزیں خریدتے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ گھر، جائیداد یا زمین خریدنا چاہتے ہیں تو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثبت یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داری میں اضافہ ہوگا، گھریلو کئی ذمہ داریاں آپ کے اس کندھے پر آ پڑیں گی جدی برج والوں کی۔ تو چلیے چلتے ہیں برج اسد والوں کی طرف سے۔ اسد برج والوں، آپ کے سفر اور مالی معاہدات یہ طے پا جائیں گے۔ نیا کام سیکھنا، اہم ملاقاتیں، یہ آپ کو شرف بخش رہی ہیں۔ کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی جن سے کاروباری معاملات، سیاسی، سماجی، اقتصادی مسائل آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دلو برج والے، غلط فہمی یا کسی دستاویزی مسئلے کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حالت مثبت ہے، میانہ مثبت۔ دستاویزات اور کاغذات کی جانچ پڑتال ضرور کر لیا کریں، والا نقصان اٹھا سکتے۔ تو حوت برج والوں، مالی توجہ دیں، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا، آمدنی آئے گی، پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے پاس مختلف ذرائع سے پیسہ آ سکتے ہیں، مفت دولت بھی مل سکتی ہے، لیکن منفی یہ ہے کہ اخراجات بھی آپ کے بڑھ جائیں گے، اخراجات پر کنٹرول کریں۔ اب یہ ہے کہ یہ اجماع نئے دور کی ابتدا کا اشارہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو جلد بازی چھوڑ کر حکمت عملی سے قدم اٹھائیں گے، روحانیت اور حقیقت پسندی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ان کے لیے بہت بڑا مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو کنجکشن ہے 4 برجوں کے لیے بہت اچھا ہے، جوزا، اسد، قوس اور دلو کے لیے، اور 5 برجوں کے لیے یہ میانہ ہے، حمل، ثور، سنبلہ اور جدی اور حوت، اور 3 برجوں کے لیے یہ سخت ہے، سرطان، میزان اور عقرب۔ تو یہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس کا صدقہ کیا ہے۔ اس کا صدقہ ہے منگل والے دن گوشت صدقہ کرو، یا کوئی سرخ رنگ کی کوئی چیز، اور ہفتے والے دن کالے رنگ کی کوئی چیز صدقہ کرو، جیسے کالے تل یا سورج مکھی ہے، اور جمعرات والے دن دال، مونگی یا پیلے رنگ کی کوئی چیز صدقہ کرو، تو اس کے برے اثراتوں سے بچ جاؤ گے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع کل جہان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ رسول اللہ کے صدقے، حاسد کے حسد، دشمن کے دشمن سے اور غماز کے غم سے بچا دے یا اللہ۔ رسول اللہ کے صدقے ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے، رسول اللہ کے صدقے۔
یا اللہ ہر مسلمان کو رزق حلال عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔